أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. میں اس کو بند کرا دے، اس کو بند کرا. ومن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النکاح نصف الإيمان، النکاح من سنتي. أما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز آمین حضرات، نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زمانہ جاہلیت تھا تو لوگ نکاح کے موقع پہ بیٹی والے اپنے خاندان کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ لڑائی تک بات پہنچ جاتی اور لڑکے والے اپنے حسب نسب کی تعریفیں بیان کرتے، خوشیوں والا گھر ماتم میں بدل جاتا. مگر اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے افضل طریقہ عطا کرا. نبی کریم کائنات میں رحمت عالم بن کے آئے. حضور کے آنے سے پہلے کائنات میں اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے سویرا ہوا، زمین مردہ تھی، زندگی ملی زمین کو تو مصطفیٰ کے آنے سے ملی. تو معزز آمین حضرات، دولہے کے پاس یہ خطبہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلہے کو پابند کیا جائے. یار وہ خراب کرتا ہے بار بار. دولہے کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بندھن میں بندھ چکے ہیں. دلہن اور دلہا ایک دوسرے کا لباس، میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس. مگر لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے لباس پہنا ہے، اس نے میرا جسم ڈھانپا ہوا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے، ابھی میں بھائی کا نکاح پڑھوں گا تو حضور نے پہلے خطبہ دیا، جہاں بھی دیا اللہ کی تعریف بیان کی، نہ حسب نسب کی تعریف بیان کی، نہ لڑکی والوں کی، نہ لڑکوں والوں کی. کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب دولہا اور دلہن ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. تو ساڈے رواج کی یہ کہ دولہا اپنی بیوی دیاں برائیاں سن کے خوش ہوندا ہے، دلہن اپنے خاوند دیاں برائیاں سن کے خوش ہوندی. بلکہ رشتہ داراں چ کوئی پوچھ لوے نا، سنا نہیں، چپ کرو جی، میرا ہی حوصلہ اودے نال وسن دئی. تے جے منڈے نو پوچھ لو، اوندا مولوی جی میرا ہی حوصلہ ہے 36 سال کڈ لے تے نہ کردہ. یعنی یہ ہے نکاح کا صلہ. نکاح کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس. اسی لباس دا مطلب کڈیا ہے کہ اسی ایک دوجے نو ڈھانپنا ہی نہیں. کہندے نے دنیا چ چگل خور نو جنہ بھی روک لئیے، گل کہندیاں کہہ جاندا اے سیانیاں دی بیٹھے نے جوڑے کپل تے انہاں نو تسی ساریاں نو ویکھ لو
کہ ایک دوجے دے موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں، یہ لباس ہے۔ حالانکہ لباس کو تو شک ہی نہیں ہوتا۔ کئی بیبی آندی مولوی ساڑے بندیاں دے موبائل چ نمبر نہیں، میں یہ قصور تہاڈا ہے۔ تسی جو اپنے بندیاں نو آندے بسم اللہ کہو، بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، تے آپ ہی وہ تہاڈے کول بہن تے کسی دا نمبر نہ رکھن۔ تسی ویاواں شادیاں تے جاندیاں جے بن ٹھر کے سرخا پاؤڈر لا کے منڈورا دا سرما پا کے تے جدو بندہ گھر آوندا ہے تے ادو بسا ترکا منہ لے کے بیٹھیاں ہوندیاں، تے پھر بندیاں نے باہر ہی موبائل تے گلاں کرنی ہے۔ میں اپنی بھیناں نوں کہاں گا ایک کمائی بندیاں دی، تے بندیاں نوں سونے کپڑے پا کے گھر وکھایا کرو۔ سبزی لین جاندیاں نے تے سونے کپڑے پا کے، مرگ تے جاندیاں نے سونے کپڑے پا کے۔ اللہ دی قسم اٹھانا ہے، آ دولہا ہے نا، انہیں ہن ساری عمر انہیں کپڑے نہیں پاؤنے جنہیں دولن نے 1 سال چ پا لینا۔ تے پھر بھی بیبیاں آندیاں وے امتریا تیرے گھر آ کے میں کھٹیا کی، تسی ویکھ لو۔ میں اپنی بھیناں نوں کہاں گا بھینوں بندے تے بیچاریاں نوں پھیرا ہی پیا ہے، اصل تے تہاڈی دنیا ہے۔ چنگا مال کھان نوں تانوں ملدا ہے، بیٹھیاں بٹھائیاں نوں پیزا ملدا ہے، اے جڑیاں لاہور والیاں ممی ڈیڈی انہاں تے بہت ہی کام چنگا ہے۔ ایکسکیوز می پلیز آج میری طبیعت خراب، ہوٹل سے کھانا لے آئے، صبح ناشتہ بھی ہوٹل سے، دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل سے۔ تو میں اپنی بھیناں نوں کہاں گا پہلیاں ماواں نوں سلوٹ کرو، بیمار بھی ہوندیاں سی تے کھانا گھر پکاندیاں سی، تندرست بھی ہوندیاں سی کھانا گھر پکاندیاں سی۔ مگر آج جتنی میری بہنیں یہ کیوں زیادہ بیمار ہوتی ہیں، یہ کام نہیں کرتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ جنتی عورتاں دی سردار ہو کے چکی پی کے حسین پالیا، مشک ٹو کے جنت دے سردار پالے۔ تے ساڑیاں بیبیاں نوں ویکھ لو، عورت کے سنیں یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا عزت دی۔ آپ کو اتنی بڑی عزت دی اسلام نے کہ مرد کے سکون کے لیے نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ مکان، نہ گڈیاں، لینڈ کروزر V8 TXT فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا سوناٹا بڑیاں ہیں۔ دولے نو اینیاں گڈیاں اللہ دوے، اے ساریاں گڈیاں جڑیاں نے اے عورتاں دے سکون واسطے۔ اب بندے انہاں نوں اج پھر بھی تویتاں لے کو جاندیاں نے، او جی نہیں میرا خامد میرے قدماں چ آ جائے۔ میں ہاں بھیناں کیوں پیسے بیڑا گرک کرنی تویتاں نہ دینی۔ آ تانوں گڈی چ بہا کے نکلی دا ہر بنسپورے پل تے گڈی پینچر ہو جائے، تسی وچ بیٹھیاں ہوندیاں AC لا کے تے اسی تھلے سٹپنی لا رہے ہوں، اہی تگے قدمہ چونے تے تسی جادوگراں کول سانوں کیوں لیا کے جناب جی تویز پہ آنے نے۔ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی بہنی وڑیا کر، نہ کفر دے بولے پڑیا کر، نہ ویکھی مال شریکان دے سخ مل دے نال نصیبان دے۔ یہ تویزوں شویزوں میں کچھ نہیں پڑا۔ میری بیٹیوں میری بہنوں آپ خامد کی خدمت کریں، گھر آتے مسکرا کے دیکھیں۔ عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، شریعت نے کہا کہ مرد کے سکون کے لیے زمین پہ صرف عورت کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ہون عورتوں تے چاہیدہ بندیاں نو آندیاں مسکرا کے دیکھن۔ جدو نبی پاک نے فرمایا عورت بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول دی ہے نا تے اللہ جنت دے 8 بوئے ادھر ہی کھول دیندہ ہے۔ اب مفتی صاحب بیٹھے نے، میں بیٹھا ہے، کنے مولوی نے، حضرت صاحب بیٹھے تلاوت کی تھی، سارے علی جنت دا ایک ہی دروازہ کھلنا ہے۔ اے بیبیاں کڑیاں قسمت آلیاں نے، یہ ساسلی پاویں بوا کھولن نہ کھولن، اللہ نے انہوں جنت دے وچ 8 بوئیاں چ آواز مارنی ہے۔ مگر کنوں جیڑی عورت اپنے خامد نو بیٹے کی میت بھی پڑی ہو تو مسکرا کے دیکھے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی میت گھر میں رکھی ہوئی اور پھر بھی اپنے خامد کو مسکرا کے دیکھا۔ تے ساڑیاں
آؤندیاں جناب لگ پیندیاں آٹا بھی مکا گھیو بھی مکا شیمپو بھی مکا دالاں بھی مکیاں بندہ آندا لے پھر میں بھی مکا پہنا آتے نہیں بتانا آتے اس کو کھانا کھلائیں بٹھائیں اس کے کپڑے چینج کرائیں جوتا صاف کریں اس کے پاؤں دھوئیں اس کے ہاتھ دھوئیں ساری زندگی خاوند آپ کا نام لے کر روئے گا حضور نے کہا اینما مثل ختیجہ مجھے بیویاں اور بھی ملی پر ختیجہ ختیجہ ہی سی اس کی وجہ کیا ہے یہ خاوند کے ساتھ عورت وفا کرے اور یہ مردوں کو بھی میں کہوں گا یہ عورت کو جوتی مت کہا کرو عورت کو کم عقل مت کہا کرو عورت دی مت کھتی پیچھے یہ مت لفظ کہا کرو اور یہ بھی کہتے عورت کا ایمان کمزور ہوتا ہے مت کہا کرو عورت اللہ نے اتنی شان والی بنائی ہے کہ نبیوں کے سردار کو دلاسا دیا تو سیدہ ختیجہ نے دیا ہے تسلی دیتی تھی ماں اس کا مطلب ہے بیوی وہ ہے خامد پریشان ہو تو اس کو دلاسا دے اس کو تسلی دے اس کی ساتھی بنے اس کا غم بٹائے آج کتنی میری بہنیں اے بندیاں دا غم کٹاؤن دی بجائے او دا بلڈ پریشر ایسی چھرلی چھڑ دیاں نے وہ چھوٹ ہی کر جاندہ ہے میں اپنی بہنوں نے کہوں گا بہنوں اللہ دا واسطہ ہے نکاح دا مطلب ہے کہ میاں بیوی دا لباس ہے بیوی میاں دا لباس ہے مگر مرداں واسطے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا دے ہوتے اپنی بیوی دی لماری چ پیسے رکھ کے تے تالا مار کے چابی اپنے کو نہیں رکھنی جس عورت نے اپنی زندگی تیرے نام لاتی ہے چلیا تو 10,000 روپیہ لکونا پھرنا تے کئی بندے ایڈے سدھے ہوندے نے وہ سارے پیسے بوڑھی نو پڑا کے سیٹاں لے بھی وہ کول مانگ دے کئی انج دے بھی سدھے ہوں تو نہیں سارے پڑھونے ہاں میرا چان نے میرا چان میرا مکھن میری ملائی پیسے ادھے ہی پڑھائی سیپ لماری سنیے یہ جو دھولے ہیں نا کئی این بھی بڑی دھولے بڑے کئی امترے ہوندے اپنی بیگم دے صوفے تے بیٹھ کے انہوں گالا کٹی جاؤں گی ہن دسو بھی بیگم دا صوفہ ہوئے تے بیگم نو گال کٹے تے ہو جو کہے میرے صوفے تے تھلے اتر پلے کی روے ہیں میں ایک مندے نے پوچھے ابھی تیرا صوفہ سیٹ کدھا ہے اے جی میری بیگم دا میں واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ کہنا جی میری بیوی دا میں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی اے میری بیوی دا میں کہا موٹر سائیکل اے میری بیوی دی میں کہا سارے بیڈ شیٹاں اے میری بیوی دیاں میں کہا سارے گھر دا سامان کہنا میری بیوی دا میں تو کٹے دا چودھری سارا کچھ بیوی لے آئی 8 کروڑ دی کوٹھی بنا لیں دے جے تے کوئی 2-4 لاکھ دا فرنیچر نہیں بنا سکتے تسی بیٹیوں والوں کے لیے بوجھ بن گئے آج بیٹیوں کے سر سفید ہو گئے یہ جہیز اتنا جناب اعلیٰ جمع کرتے ہیں میں سب کو پیغام دوں گا کہ میری بائیں میری بہنیں آئیں خدا کے لیے نکاح کے موقع پہ یہ باتیں اس لیے کی کہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے بیوی اپنے خامد نہ کدی جھوٹ نہ بولے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سچی اور سیدھی بات اللہ تو ڈر کے کرنی ہے کدی خامد نے جھوٹ نہیں بولنا تو 11 بہ گئے نہیں آکھنا میں فوت کی دے گیا ہاں جی جب بیوی پوچھے کہاں ہو یہ نہیں کہنا تم کون ہوتی مجھے اتنے میسج کرنے والی آج ساڑھے منڈے اللہ معاف کرے میں نے ایک منڈا آندھا مولوی جی میرا بیاہ ہو گیا میں چل اللہ قبول کرے اللہ تینوں اولاد دوے تے آندھا جی ایک مسئلہ ہے میں کہا بیاہ تو بعد مسئلہ ہی مسئلے کہنا جی ایک مسئلہ ہے میں دسو اے میرا ہوں اپنی بڑی نہ گلہ کرنو جی نہیں کرتا تے میں کہا بیاہ تو پہلو کرنا سا کہنا کردہ سی میں تیرا پیکج موک گیا ہے بیاہ تو پہلو جڑا اپنی بیوی نہ گلہ کردہ ہے وہ بعد چو نہیں کردہ کیونکہ جڑیاں بعد چو کرنی ہو پہلو کرنی گل ویلے دی ہوندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے نصیب تو زیادہ نہیں ملتا وقت تو پہلو نہیں ملتا میں سب نو کہاں گا نکاح سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے نکاح سے پہلے کوئی لڑکی سے بات نہ کرے جب نکاح ہو جائے تے پھر کرے تے پھر گالے پر ساڑھے الٹ رواج ہے نکاح تو پہلے کہیں گے آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا آپ کے لیے ایسے کر دوں گا بات چو بہ کے گال کرنا بھی پسند نہیں کرتا میں سب کو جناب جی سمجھا رہا ہوں کہ ناصر مدنی آیا تاڑی یہ شادی تے میریاں گلاں سدیاں تے کھریاں ہوندیاں نے سچ آکھیاں پامبڑ مچدا آ ہن کڑماں دا بھی حال بڑا اونتر ہے آ کڑم سمجھ دے کڑم بولو
ہویا کڑی منڈے والے ماں پیو یہ کڑم ہی ہوندے نا اے نا ممی ڈیڈی منڈیاں نو کی پتا فیس بک ماڈل ٹویٹر ماڈل ہاں جی اے کھوتا کٹنگ اے پینٹاں انج پاٹیاں پائیاں جویں جرمن شیپرڈ کتے پے ہوندے نے پاٹیاں پینٹاں پاؤندے نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اچھا بھائی اے کڑماں نے شادی تو پہلے بڑیاں ڈشاں لائیاں پہنے اسی تے تہاڈی بڑی عزت کرنے بہت احترام کرنے تے شادی تو بعد کڑی منڈے نو کہندے نے تسی کلیاں ہی آ جایا کرو تے پھر تسی کڑماں نو زہر دے دو خدا کے لیے شادی کے بعد بھی اپنے کڑماں لی کھانا اچھا پکایا کرو سب تو پہلے ساس سسر نو دعوت دیا کرو کہ ہمارے گھر فنکشن ہے تو آپ نے پہلے آنا بعد میں بیٹی بیٹا آئے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انشاءاللہ کراں گا دعا تا لیندے انشاءاللہ جی تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل بیٹا ایک منٹ بات سن آپ نکاح پڑھنے دیں جا اپنی ماں استاد جا شریعت مطارہ کے مطابق وقاص حسین ولد فقیر حسین میں نے آپ کا نکاح تمام گواہوں کی موجودگی میں طیبہ ندیم ولد محمد ندیم سے کیا ولی کی اجازت کے ساتھ کدھر باپ کدھر لڑکی کا ادھر ولی کی اجازت کے ساتھ آپ کا نکاح طیبہ ندیم ولد محمد ندیم سے کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 5000 بعوض مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا گیا تمام گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ محمد وقاص حسین ولد محمد فقیر حسین صاحب میں نے آپ کا نکاح اپنی پیاری بیٹی طیبہ ندیم ولد محمد ندیم سے کیا تمام گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ آپ کو قبول تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت مطارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق دلہا اور دلہن حضور کو آخری نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت پہ جوڑا ایمان رکھنے والا ہے تمام گواہوں کی موجودگی میں محمد وقاص حسین ولد محمد فقیر حسین میں نے آپ کا نکاح 5000 بعوض مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا گیا طیبہ ندیم ولد محمد ندیم سے کیا آپ کو قبول ہے یہ سین نصف الایمان النکاح من سنتی اے اللہ یہ دونوں خاندانوں کا جو آپس میں ملاپ ہوا دلہا اور دلہن ایک دوسرے کا لباس بنے اللہ جب تک ان کی زندگی ہے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کا خیر خواہ بنا میرے مولا دونوں خاندانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما میرے بھائی کی بیٹی کے نصیب اچھے فرما اللہ اس بیٹی کو اپنی رحمت سے اپنے گھر کے سکون عطا فرما ہر کسی کی بیٹی نے اپنے دوسرے گھر میں جانا ہے میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنی کریمی کے صدقے تجھے تیری توحید کا واسطہ ہے تو وحدہ لا شریک ہے بے نیاز ہے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے حی قیوم ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ میرے بھائی کی بیٹی کے نصیبوں میں اپنی رحمت کا نزول فرما دلہا اور دلہن میں سلوک اتفاق والی زندگی عطا فرما اللہ ان کی ازدواجی زندگی میں برکت پیدا فرما والا کریم دونوں خاندانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما اللہ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما نکاح تیرے حبیب علیہ السلام کی عظیم سنت ہے تیرے حبیب نے فرمایا میری سنت کا واسطہ ڈال سکتے اللہ یہ عظیم عمل میرے بھائی نے جو نکاح کے موقع پہ علماء کرام کو بلایا اللہ اب دعا کرتے ہیں اس پاکیزہ محفل کی برکت سے جتنے دوستوں کے بیٹے بیٹیاں کی شادی نہیں ہو رہی رشتوں میں رکاوٹیں اللہ مشکلیں آسان فرما
مولا کریم میرے بھائی کے شادی میں جو شریک نہیں ہو سکے دنیا سے چلے گئے، بھائی ندیم کے اور دلہا صاحب کے، اللہ ان سب کو جنت کی خوشیاں عطا فرما۔ مولا کریم حضرت صاحب رجسٹر لے کر آئے، مفتی صاحب کی عمر میں برکت فرما۔ حضرت صاحب نے تلاوت کی، دل کو سکون ملا، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت فرما۔ اور خصوصی دلہا صاحب اپنی اس شادی کے موقع پہ جب میں نے باتیں سمجھائی ہیں، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی